بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے دو طرح کے حجاب ہوتے ہیں، ایک وہ حجاب جو اسے نامحرم افراد سے کرنا پڑتا ہے، اجنبی افراد سے کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا وہ حجاب کہ جو اسے نماز میں کرنا پڑتا ہے۔ نماز کا حجاب اور نامحرم سے حجاب ایک جیسا حجاب نہیں ہے۔ جو نامحرم سے حجاب ہے ذرا سا مختلف ہے، اور نماز میں جو حجاب کیا جاتا ہے وہ ذرا سا مختلف ہے۔ نامحرم سے جو حجاب کیا جاتا ہے اس میں عورت کے لیے فقط دو چیزیں کھلی رکھنے کی اجازت ہے، باقی پورا بدن ڈھانپنا لازم ہے، واجب ہے۔ وہ دو چیزیں ہیں، چہرہ اتنی مقدار میں کہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے، فقط اتنا چہرہ وہ کھلا رکھ سکتی ہیں کسی نامحرم کے سامنے، اور ہاتھوں میں کلائیوں کے جوڑ سے نیچے انگلیوں تک فقط اتنا حصہ کھلا رکھ سکتی ہے نامحرم کے سامنے، باقی سارا جسم چھپانا پڑے گا۔ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک پورا جسم چھپانا لازم ہے۔ اگر کسی نامحرم اور اجنبی کے سامنے جا رہی ہیں تو ایسی صورت میں خواتین پر یہ سارا حجاب کرنا ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نامحرم کا مطلب کوئی غیر بازار میں چلنے پھرنے والے افراد نہیں ہیں، وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ پر، یا پڑوس میں جو افراد ہیں وہ سارے کے سارے نہیں ہیں، بلکہ بسا اوقات گھر ہی کے افراد ہوتے ہیں کہ جن سے یہ حجاب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا دیور سے بھی اس طرح کا حجاب کرنا ضروری ہے۔ اگر دیور سامنے آ جاتا ہے تو اس سے بھی مکمل حجاب کرنا پڑے گا، فقط چہرہ اور ہاتھوں کا وہ حصہ کے جو کلائیوں سے ناخن تک کا حصہ ہوتا ہے، فقط اتنا حصہ دیور اور جیٹھ جیسے جو بالکل خالصتاً گھر کے افراد ہیں ان سے بھی یہ والا حصہ چھپانا ضروری ہے۔ اتنا حصہ کھلا رکھ سکتی ہیں، باقی سارا حصہ چھپانا ضروری ہے۔ لہذا نامحرم میں وہ سارے افراد آ جائیں گے کہ جس کی پوری فہرست کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ ان تمام سے پردہ کرنا عورت پر واجب ہے۔ بظاہر بہت قریبی افراد ہیں یہ دیور اور جیٹھ جیسے افراد، یا اور بھی چچا کے بیٹے اور ماموں کے بیٹے، یہ بہت قریبی افراد ہیں، مگر ان سے بھی حجاب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ وہ حجاب ہے کہ جو نامحرم سے کرنا ہے۔ ایک دوسرا حجاب ہے کہ جو نماز میں کرنا ضروری ہے، اور اس کا نامحرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز میں حجاب کیا ہے؟ نماز میں تین چیزیں کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ ایک تو وہ جو پہلے بیان ہو چکی کہ ہاتھوں کو کلائیوں کے جوڑ سے لے کے ناخن تک کا حصہ نماز میں کھلا رکھ سکتی ہیں۔ چہرے کا وہ حصہ کہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے، اتنا نماز میں کھلا رکھ سکتی ہیں۔ ایک تیسری چیز میں نماز میں کھلا رکھنے کی اجازت ہے، پیر کے ٹخنوں سے لے کے پیر کے ناخن تک کا جو حصہ ہے، اتنا حصہ بھی نماز میں کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ باقی سارا جسم چھپانا پڑے گا عورت کو نماز پڑھتے وقت۔ اس کا تعلق نامحرم سے نہیں ہے، یعنی اگر کوئی نامحرم دیکھنے والا نہ ہو تب بھی اتنا حصہ چھپانا ضروری ہے، ورنہ عورت کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جو نماز پڑھ رہی ہوگی باقی ساری شرائط پوری ہیں، اس نے وضو صحیح طرح سے کیا ہے، وہ قرات صحیح طرح سے کر رہی ہے، وہ نماز صحیح طرح سے پڑھ رہی ہے، مگر اگر اس کا حجاب صحیح نہیں ہوا تو نماز باطل ہو جائے گی، یہ والی نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ چنانچہ نماز میں تین چیزیں کھلی رکھنے کی اجازت ہے، باقی پورا جسم چھپانا ضروری ہے تاکہ اس کی نماز صحیح ہو جائے۔ چہرہ، ہاتھ اور پیروں میں ٹخنوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کھلا رکھ سکتی ہے، باقی سارا جسم چھپانا پڑے گا۔ اب یہاں بات آ گئی ہے تو اس کو بھی بیان کرنا مناسب ہوگا کہ وہ پروردگار کہ عورت کو جب اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھتا ہے تب بھی بے حجاب دیکھنا نہیں چاہتا، وہ بے حجاب دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو کیا پروردگار راضی ہو جائے گا کہ اوباش لوگوں کے سامنے عورت بے حجاب چلی جائے؟ ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ یہ دو باتیں میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ایک نماز کا حجاب ہے، ایک نامحرم کا حجاب ہے۔ یہ دونوں حجاب اپنی اپنی جگہ مستقل طور پر عورت پر واجب ہیں۔ ہاں، اگر عورت کسی ایسے مقام پر نماز پڑھ رہی ہے کہ جہاں نامحرم بھی موجود ہیں، خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہی ہے، امام حسین کے حرم میں نماز پڑھ رہی ہے، جہاں بہت سارے نامحرم اور موجود ہوتے ہیں، تو پھر فقط دو چیزیں کھلا رکھنے کی اجازت ہوگی، باقی پورا جسم چھپانا پڑے گا۔ وہ دو چیزیں وہی ہیں جو نامحرم سے چھپانے میں احتیاط برتی جاتی ہے، یعنی فقط چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے اور ہاتھ کلائیوں کے جوڑ سے لے کے ناخن تک کھلا رکھ سکتی ہے۔ نماز پڑھتے وقت بھی پیروں کو چھپانا پڑے گا اور پورا جسم تو چھپانا ہی پڑے گا۔ چنانچہ یہ دو الگ الگ قسم کے حجابات ہیں، ان پر دونوں پر توجہ دینا ضروری ہے، ورنہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔